لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على يعصر الدين صاحب السيف ذو الفقار وقائد الغر المحجلين وراجع الحق وشارع الحق والشرع الحق والحق بالحق وحقيقة الحق وروح الحق وجسد الحق ومعنى الحق وحقيقة الحق أمير المؤمنين ابن أبي والصلاة والسلام على سيدة النساء العالمين بنت نبي الرحمة الكريم والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين وأوصياء الرسل والصلاة والسلام على قناديل التوحيد حجج الله إلى الخلق طيبين الطاهرين المعصومين والصلاة والسلام على منتجم الله بقية الله حجة الله صاحب العصر والزمان سبحانه في سورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم آمين بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا الصلاة ذکر اس شہنشاہ کا جو کائنات کا اتنا بڑا محافظ ہے، کائنات کا اتنا بڑا محافظ ہے، کائنات کا اتنا بڑا محافظ ہے کہ اس کائنات میں محمد ابن عبداللہ کا ایک ایک صدقہ اس کے احصائے امامت کے اندر کیونکہ اس کائنات کی کوئی شے بھی خلق نہیں ہوئی بجز اس کے کہ وہ حضور کی تجلی اور حضور کے صدقے میں بنی گئی، اور قرآن نے کہا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کو جو محمد کے صدقے میں خلق کی ہے اسے احصائے امامت میں دے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ وہ کائنات کا محافظ اعلیٰ ہے، اس نے اللہ کی ہر وہ شے جو محبت عشق رسول میں اس نے کن فیکون کے تحت ظاہر کی، اس نے ہر شے کی حفاظت کی تاکہ کبھی بھی قیامت تک کوئی شے بھی ایسی نہ ہو جو عشق رسول میں خلق ہوئی ہو اور وہ قیامت تک فنا ہو گئی ہو، کیونکہ عشق میں خلق کرنے والا خدا ہے، اور اگر اس کی خلق کی ہوئی کوئی شے قیامت تک تباہ ہو جائے تو کائنات ناقص ہو جائے۔ کائنات نقصوں پر مبنی ہو جائے، اور اگر کائنات کا نقص ہو تو وہ نقص بننے والی شے کا نہیں ہوتا، بنانے والے کا ہوتا، بنانے والے کا۔ علی نے ایسی محبت
یہ شے بھی محفوظ رہی، بنانے والا بھی محفوظ کیونکہ احصا ہے۔ احصا ہوتا کیا ہے؟ یہ اثار ہوتا کیا ہے؟ یہ ترغیب بن گئی تو آگے آیت کی طرف جائیں گے۔ احصا کیا ہوتا ہے؟ اب اس سے آسان ترین مثال میرے دماغ میں اس وقت نہیں آئی کہ اگر آپ غلہ دیکھیں بچوں والا جس میں پیسے جمع کرتے ہیں، اب اس میں اگر پیسہ اگر غلہ ہو، پیسہ جمع کرنے والا، تو اس میں اگر آپ 1 روپیہ ڈالیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 1 روپیہ میں نے اس میں ڈالا، لیکن یہ 1 روپیہ نہیں ہے، یہ 2 چیزیں ہیں۔ 1 روپیہ ہے، ایک ہے، اس کا وجود ایک ہے، وجود ظاہری میں وہ روپیہ ہے، یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ 2 چیزیں ہیں۔ 1 روپیہ ہے اور ایک ہے، اس کی قیمت 1 ہے، خود وہ روپیہ ہے، تو یہ 1 نہیں 2 ہے۔ اب اس غلے میں ڈالنے کے بعد احصا تب ہوگا جب یہ آپ کو واپس بھی اسی طرح کرے کہ 1 بھی ہو روپیہ بھی ہو۔ وہ دونوں چیزیں آپ کو وہ ریٹرن کرے، واپس کرے، تو احصا ہے۔ اسی طرح اللہ نے جب کائنات خلق کی تو اپنے ولی اور امام کو احصا کرواتا چلا گیا، جیسا میں دے رہا ہوں تجھ سے ویسا دوں گا۔ تو کائنات کی ابتدا حق خدا ہے، کائنات کی فنا حق ایمان ہے، اسی لیے تو مشروط کر دیا جب تک مہدی نہیں آئے گا قیامت نہیں ہوگی۔ قیامت مشروط ہو گئی حق ایمان کے ساتھ۔ جب تک مہدی چاہے 1 گھنٹہ ہی نہ حکومت کر قیامت نہیں۔ شیطان نے کہا یوم یا معصوم تک مجھے مہلت دے، جواب آیا نہیں، کمال ہے، کہا نہیں، وقت معلوم۔ کیا فرق ہے یوم یا معصوم میں اور وقت معلوم میں؟ ہم تو وقت معلوم کو بھی قیامت کہہ رہے ہیں کہ قیامت تک، شیطان قیامت تک نہیں۔ شیطان تو شاید قیامت دیکھ بھی نہ پائے، کیونکہ اس کی حیات صرف ہے وقت معلوم تک، اور وقت معلوم اسم ہے مہدی کا۔ زیارت انبیاء میں سلام پڑھ لیجئے، السلام علیکہ یا مہدی الوقت المعلوم۔ اللہ نے کہا قیامت کو بھول جاؤ، قیامت کو بھول جاؤ تم، ہاں وقت معلوم تک اجازت ہے، آگے مہدی کی مرضی۔ میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں وقت معلوم تک، مہدی تک، اس سے آگے پھر مہدی کی مرضی، وہ تمہیں رہنے دے یا ختم کر دے۔ تو احصا ہے امام کا۔ لیکن جیسے ہم کل عرض کر رہے تھے کہ یہ اگر عہدہ امامت اگر ایک لمحے کے لیے پردے میں چھپا دیا جائے تو تب دیکھا جائے نا کہ یہ کون ہے۔ ابھی تو آپ ہر بات پہ بڑی آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں، امام ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا کبھی یہ بھی سوچا کہ علی کی امامت کو اگر پردے میں چھپا دیا جائے پھر دیکھا جائے کہ وہ سورج کو واپس پلٹا سکتا ہے کہ نہیں، وہ مردہ کو زندہ کر سکتا ہے کہ نہیں، یہ بھی تو دیکھا جانا چاہیے نا۔ کیونکہ رخ شمس واپس اگر پلٹا ہے تو وہ علی کی محبت میں پلٹا، علی کی محبت میں، اور وہ دعا بھی موجود ہے انوار نجف میں جو لکھی جانا صاحب نے، اس میں وہ دعا انہوں نے لکھی کہ رسول اللہ نے کیا دعا پڑھ کے سورج پلٹایا تھا، وہ دعا لکھی اور اس میں کہا بسمک العظیم، بسمک العزیز و بسمک العظیم
العزیز و محمد والعظیم و علی. آپ کی تفسیر میں دعا لکھی ہوئی اور آپ کے لاہور کے عالم نے ان کی لکھی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے اللہ کے رسول نے کہا تجھے واسطہ ہے اپنے اسم عزیز کی اور تجھے واسطہ ہے اپنے اسم عظیم کی. یعنی تجھے اپنے ناموں کا واسطہ، عزیز نام کا واسطہ، عظیم نام کا واسطہ، اور ساتھ ہی کا کہ یہ جو عزیز ہے العزیز و محمد، تیرا اسم عزیز میں محمد، و اسم العظیم تیرا اسم عظیم یہ علی ہے. سورج برداشت نہیں کر پایا، جہاں کہیں بھی چھپا ہوا تھا، جہاں کہیں بھی چھپا تھا وہاں سے وہ پلٹ آیا. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ اگر یہ رد شمس وہ پلٹ آیا، ویسے 14 دفعہ یہ پلٹا، ایک دفعہ نہیں پلٹا. سفین کے واپسی پہ علی نے پلٹایا، اس کے علاوہ بہت ساری جگہوں پہ امیر المومنین نے اسے پلٹایا. 4 دفعہ تو خود رسول خدا نے پلٹایا، 4 دفعہ تو حضور نے پلٹا دیا، رد شمس کیا اور وہ. لیکن دیکھیے یہ رد شمس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے. قرآن حکیم میں ایک نبی کا مکالمہ ہے ایک کافر کے ساتھ، اور اس سے آخری دلیل دی گئی نبی کی طرف سے کہ سنو رب وہ ہوتا ہے، نہیں بلکہ دلیل جو دی کہ اچھا میرا رب وہ ہے، ابراہیم کہہ رہے نمرود سے، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج طلوع کرتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے. تو اگر رب ہے تو اسے مغرب سے طلوع کر، مشرق میں غروب کر، یعنی اسے مغرب سے طلوع کر، پلٹا اسے، اس کا غروب کیا ہوا پلٹا. یہ نبی کی نہیں نبوت کی دلیل آخر ہے، اور وہ ہکا بکا رہ گیا کافر. قرآن کہتا ہے اب اگر کبھی کسی زندگی میں آ کے کوئی مغرب سے سورج پلٹا دے تو نبی کی دلیل تو یہ ہے کہ وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے. تو کیا اس وقت بھی سورج پرست موجود تھے؟ وہ نہ کہتے کہ آپ کا جگ تو کہہ رہا تھا کہ جو سورج پلٹائے گا وہ میرا رب ہے، اگر تو رب ہے تو پلٹا. لیکن آپ یہاں دونوں بھائی بیٹھے جب دل کرتا ہے اسے پلٹا دیتے ہیں. تو آپ کے جگ کی نبوت خطرے میں نہیں پڑ گئی کہ انہوں نے کہا تھا رب، لیکن آپ تو ظاہر نظر آ رہے ہیں، آپ انسانوں کی شکل میں نظر آ رہے ہیں، آپ پلٹا رہے ہیں، یا تو پھر آپ رب بن گئے. تو عقیدہ نبوت ابراہیمی پر فرق آ جائے بلکہ منسوخ ہو جائے. اسی لیے جب سرکار امیر سے کوفہ میں پوچھا گیا آپ یہ رد شمس کرتے ہیں تو نبوت ابراہیم خطرے میں پڑ جاتی ہے. تو آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے قمیر ابن زیاد نخعی سے کہا تھا ابن زیاد نخعی یہ کیسی بات کر رہے ہو تمہیں کس نے کہا کہ ہم دونوں بھائی سورج کو پلٹاتے ہیں؟ نہیں، ہمیں پاس ہے، ہم دائی ہیں ابراہیم کی نبوت کے، ہم سورج نہیں پلٹایا کرتے، ہم زمین کو گھما کے سمت تبدیل کر دیا کرتے. ہم سمت کو گھمایا کرتے ہیں. ہم نے مغرب سے کبھی سورج نہیں پلٹایا، ہم نے مشرق سے ہی نکالا. لیکن ہم قادر ہیں اس بات پہ کہ ہم مغرب کو مشرق کر دیں، مشرق کو مغرب کر دیں. ہم دائیں ہیں ابراہیم کی نبوت کے. تو آسا علی کا اتنا ہے کہ اگر نبی نے کبھی کوئی جملہ بھی کہا ہے نا پچھلی نبوتوں میں تو علی نے اس کی بھی حفاظت کی ہے. ایک ایک جملے کی حفاظت کی، ایک ایک جملے کی علی نے حفاظت کی ہے. تو اب
اب ذرا سورہ فاتر کی آیت کی طرف اگر ہم پلٹ جائیں اس تمہید کے فوراً بعد، میں چاہتا ہوں کہ اس قرآن کا آیت کریمہ کا ترجمہ کریں کہ حکم ہو رہا ہے آمین باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، ورسولہ، رسول پر ایمان لاؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس کے ساتھ اکیلے رسول کے ساتھ نہیں، ایمان خدا کے ساتھ بھی، یعنی اگر تم نے خدا پر ایمان لائے تو اس کے ساتھ بھی میں نے ایک نور نازل کیا ہے، اور اگر رسول پر ایمان لائے تو اس کے ساتھ بھی ایک ایمان۔ یہاں انزلنا نور ایمان کی صدا دے رہا ہے کہ ان دونوں ایمانوں کے ساتھ ایک اور ایمان نازل ہوا۔ انزلنا نور تو جو پہلا نور ہے رسالت ہوا، وہ نور نہیں ہے، وہ نور ہے، لیکن کہا کہ آمنوا باللہ، ایمان کا رسول پہ، اللہ پہ، ورسولہ، رسول پہ، والنور الذی انزلنا، ایک تیسرا ایمان بھی ہے جو نور ہے۔ یہاں وجود نہیں مراد لیا جا رہا کہ ہم نے جو علی صاحب نازل کیا ہے، نہیں، ایک تیسرا ایمان بھی ہے، تیسرا ایمان بھی ہے، وہ بھی نازل ہو رہا ہے ساتھ۔ جیسے اب اس آیت کو سمجھیے، اقرا باسم ربک، یہ پہلی آیت مبارک ہے جو زمین پہ اٹھی۔ پڑھیے اقرا، پڑھیے باسم ربک، اپنے رب کے اسم کے ساتھ۔ کوئی اسم ہے رب کا جو نبی کے ساتھ کھڑا ہے؟ اقرا ایک کے لیے نہیں بولا جاتا، اقرا کی جگہ کرا بولا جاتا ہے اگر ایک مخاطب ہو۔ کرا باسم ربک ہوتا تو اے رسول اسم رب کے ساتھ پڑھیے۔ اقرا دو کھڑے ہیں، دونوں پڑھو، اقرا باسم ربک، رسول کو حکم دے رہا ہے کہ تیرے ساتھ جو دوسرا کھڑا ہے نا وہ اسم رب ہے، اس کو بھی کہو کہ تیرے ساتھ پڑھے۔ اب ایک اور آئے دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، شروع کرتا ہوں، پتہ نہیں یہ لفظ کہاں سے ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم رحمان اور رحیم کے ساتھ۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم رحمان اور رحیم کے ساتھ۔ کمال ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں شروع کرتا ہوں کس کے ساتھ؟ اسم اللہ کے اسم۔ سیدھا کیوں نہیں کہتا میں اپنے اسم رحمان اور رحیم کے ساتھ اپنی کتاب کی ابتدا کر رہا ہوں، لیکن کہہ رہا نہیں، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے اسم رحمان اور رحیم کے ساتھ۔ معصوم سے پوچھا گیا مالک یہ کیا ہے؟ کہا یہاں بسم اللہ کی جو بے ہے نا وہ استعانت کے لیے ہے، مدد کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے اسم ہے، ایک رحمان ہے، ایک رحیم ہے، ان کی مدد سے میں کتاب نازل کر رہا ہوں۔ مسمى ایک دوسرے کے غیر ہوتے ہیں، اسم ذات نہیں ہوتی، اسم اور ہوتا ہے، مسمى اور ہوتا ہے، مسمى کی ملکیت اسم ہوتا ہے۔ اب رسول کی حدیث کا کیا معنی ہوگا؟ نحنو اسماء الحسنى، نحنو اسماء اللہ، ہم ہی اسماء حسنى ہیں، ہم ہی اللہ کے خوبصورت نام ہیں۔ تو اللہ کے رحمان نام تو ہیں رحمان، رحیم، اللہ،
کیونکہ میں آپ کے مزاجوں کو جانتا ہوں. ہاں آپ یہ اتنا شدت نہیں برداشت کر سکتے کہ اسم اور مسمہ کی بحث میں پڑ جائیں کہ اسم کیا ہے مسمہ کیا ہے. جی محمد علی حسنین میرا نام ہے لیکن اب تو تیر چل چکا, اب تو سننا پڑے گا. میرا نام ہے محمد علی حسنین, اب وہ میرا نام ہے اور میں مسمہ ہوں. میرا نام ہے وہ میری پہچان نہیں جب تک مسمہ نہ آ جائے. اسی لیے وہ غیر ہے, وہ غیر ہے, وہ میری جگہ پہ نہیں آ سکتا, وہ غیر ہے. اچھا ایسے دیکھو, میری تصویر ہے اور وہ تصویر میری ہی ہے, کسی کی نہیں ہے. اب اگر میں اسی ممبر پہ وہ تصویر اپنی ساتھ یہاں لگا لوں اور آپ سے کہوں کہ کیا میں ہوں, تو آپ کہیں گے نہیں جناب آپ یہ ہیں, یہ آپ کی تصویر ہے, بالکل آپ ہی ہیں, آپ ہی ہیں لیکن آپ نہیں ہیں. آپ ہی ہیں لیکن آپ نہیں ہیں. آپ یہاں ہیں, یہ آپ کی تصویر ہے. یہ جب آپ نظر نہیں آئیں گے نا تو یہ تصویر ہمیں بتائے گی کہ یہ ہے یہ تصویر, لیکن پھر بھی یہ تصویر آپ نہیں ہوں گے, آپ کی تصویر ہوں گے. یہی اللہ اور علی میں فرق ہے کہ اللہ اللہ ہے اور علی اس کی تصویر ہے, اور تصویر ہوتے ہوئے بھی وہ اللہ نہیں ہے. یہ اس کی تصویر ہے. وجہ اللہ, عین اللہ, لسان اللہ, صدر اللہ, راس اللہ, ید اللہ, جنب اللہ, لیکن اللہ نہیں ہے. اللہ کی تصویر ہے. جب اللہ نظر نہیں آتا تو ان سے پتہ چلتا ہے اللہ کدھر ہے. اب تو آسانی سے بات آ گئی سمجھ میں کہ غیر کیا ہوتا ہے. یہ ایسے ہی غیر ہیں, یہ وہ نہیں ہیں, وہ نہیں ہیں لیکن وہ ہیں کیونکہ اس کی نمائندگی کرتے ہیں. ان کی اپنی پہچان نہیں ہے. محمد و آل محمد کی ذاتی کوئی شے نہیں ہے. محمد و آل محمد ذات کے اندر کچھ نہیں رکھتے. محمد و آل محمد اپنی ذاتی پہچان نہیں رکھتے کیونکہ یہ خدا کا غیر نہیں ہے. یہ خدا کا پہلا شاہکار ہے. یہ غیر اللہ نہیں ہے, یہ نورم من نور اللہ, یہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں. آپ نہ ماننے پہ آئیں تو انہیں نہ مانیں, ورنہ تو کسی کے دربار کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے مظہر نور خدا. نہ ماننے پہ آئے امت تو انہیں نہ مانے نور خدا. لیکن کہیں تو لکھا ہوا ہے مظہر نور خدا, نور خدا کا مظہر. انہیں مان لیا, بلکہ سامنے لکھا ہوا, سڑک کے اوپر لکھا ہوا ہے, وہاں تو سر جھکائے سلام ہو رہے ہیں, اور انہیں مظہر خدا ماننے پہ پوچھا جا رہا ہے کہاں لکھا ہوا ہے. اس جگہ لکھا ہے کہ یہ مظہر نور خدا ہے. بھائی مظہر نور خدا نہیں ہے یہ, بلکہ نور خدا ہیں. مظہر تو الگ چیز ہوتی ہے, یہ ہے نور خدا ہیں. تو اب تو اس ولی کے دروازے پہ جو لکھا ہوا ہے وہ بھی درست درست لگنے لگ گیا ہے کہ مظہر نور خدا, کہ تو کسی نور خدا کی تجلی سے ولی بنا ہے.
جہاں سے قرآن پھر دوہرا دیتا ہوں جلدی سے کہ ایک جگہ سے جبریل قرآن لے رہا ہے، وہ ہے ماہبات، اور اسے زمین پر اتارنا ہے قرآن، تو اب زمین پر بھی اتنا ہی بڑا عرش الہی ہو جہاں پر قرآن اترے، یعنی جیسی اعلیٰ جگہ سے قرآن اترے اور ادنا جگہ پہ اتر جائے یہ ممکن نہیں، جتنی اعلیٰ جگہ وہاں تھی اس کی اتنی اعلیٰ، اسی لیے رسول کے قلب پر اتارا گیا، کیونکہ عرش الہی قلب رسول، عرش الہی، ورنہ وہ کہیں رہتا تو ہے نہیں، نہ کہیں پایا جاتا ہے، نہ کہیں ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ ہوتا ہے، نہ ہونے کے باوجود ہر جگہ ہے۔ تو اسی طرح محبت اور حبوت، اب نور ہے، اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ، انزلنا جسے میں نے نازل کیا ہے۔ اب اگر ساری قوم کے مفکرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساتھ نور اترا ہے یہ نور علی ہے، امیر المومنین ہے، تو پھر بحث ہی ختم ہو گئی کہ یہ پیدا ہوتے ہیں، نازل ہوتے کرتے ہیں کہ یہ کدھر سے آتے ہیں، یہ بحث ہی بند۔ انزلنا اسے میں ظاہر کرتا ہوں، انزلنا جسے میں نے اتارا ہے اس پر ایمان لاؤ جسے میں نے اتارا ہے۔ تو اب یہ ان کی آمد کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ ہوا کہ تم خدا کی توہین کر رہے ہو انہیں نازل نہ مان کر، کیونکہ تم کہہ رہے ہو خدا نازل نہیں کر سکتا، ہر صورت پیدا ہی کر سکتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے انزلنا میں نے نازل کیا۔ اب اگر نازل کیا ہے تو اب کسی پر تو نازل کرے گا نا، کسی پر تو نازل کرے گا، ورنہ کعبے میں اتار دیتا اکیلا، لیکن نازل کیا اور اس کے لیے کسی کو منتخب کیا، تو دو ہستیوں کو منتخب کیا، ایک کا نام سیدہ فاطمہ بنت اسد، ایک کا نام ابو طالب علیہ السلام۔ اب دونوں کے پاس اس نور کو آنا ہے، اس نور کو نازل ہونا ہے، لیکن یہ دونوں ہیں کون؟ یہ نبی ہیں، یہ امام ہیں، یہ اولیاء ہیں، یہ وسیع ہیں، یہ کیا ہیں؟ عہدے تو امت کیا دیتی، ان کا دین خود ہی ثابت کرنے لگے کہ ہے کہ نہیں ہے۔ تو عہدوں کی تو بات ہی نہیں ہے کہ امت عہدے دے، ہم بھی نہیں چاہتے کہ ہم انہیں کہیں کہ وہ رسول تھے، وہ وسیع تھے، وہ امام تھے، نہیں، ہم صرف کہتے ہیں کہ آپ ابو طالب کو صرف ابو طالب سمجھیے، فاطمہ بنت اسد کو صرف فاطمہ بنت اسد سلام اللہ سمجھیے، پھر بتائیے کہ ابو طالب کے کفر نے اسلام کو کیا نقصان پہنچایا اور ابو سفیان کے دین نے اسلام کو فائدہ کیا کیا؟ اس کو پتہ چلے، اس کو بتائیں اس کے کفر نے کیا نقصان کیا خدا کا، اس کے اسلام نے اللہ کو کیا فائدہ دیا، تو پھر تو موازنہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہم عرض کر رہے ہیں کہ انہیں آپ ابو طالب ہی سمجھیے، لیکن ابو طالب کے احسان اتنے بڑے ہیں کہ اگر اسی ابو طالب نے علی کو بیٹا نہ کہا ہوتا تو پھر علی کا وجود گرامی امت مسلمہ میں کیا کہلاتا؟ ابھی ابنیت ابو طالب ہی تو اسلام کی حفاظت کر رہی ہے۔ ابو طالب نے صرف اسی وقت دین کی حفاظت نہیں کی
صرف رسول کے دماغ میں ہے کہ جسے اللہ اس نے کہا ہے وہ کون ہے، یہ صرف آمنہ کا لال جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ یا پھر جسے رسول نے سند دی کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے، کوئی نہیں جانتا، تو یہ کہیں استثناء نہیں ہے کہ بیت الحزن میں بیٹھنے والے جانیں گے، نہیں، 1500 سال بعد بیت الحزن میں بیٹھنے والے بھی اللہ کو نہیں جانتے۔ تو جس اللہ کو تم جانتے نہیں ہو اس پہ تم مشرک کسی کیسے کہہ سکتے ہو؟ شرک کسے کہہ رہے ہو جسے جانتے ہی نہیں؟ شرک کی حقیقت کیا؟ علی کو سمجھنا آسان نہیں ہے، وہ جو نازل ہوا ہے نور وہ آسان نہیں ہے۔ شرک ہوتا کیا؟ شرک اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ ماننا ہے۔ چلیے یہی سطحی ہے نا، ماننا اسی کو مانتے ہو نا، اسی کو جانتے ہو نا کہ تو ہی اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ ماننا، اس کی ذات، اس کی صفات، اس کے اوصاف، اس کے اسماء میں کسی کو شامل کر، بس سادہ سی یہی توحید ہے نا، یہی اللہ ہے نا۔ تو جناب مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو اللہ ماننا شرک ہے، تو اگر تو آپ اپنے بنائے ہوئے بتوں کو کہہ رہے ہیں تو یہ اللہ ہے، تو معاف کیجئے آپ کو پھر پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کون ہے۔ یا تو اللہ جیسا کسی کو اللہ بنائیے پھر تو شرک ہو، یا پھر اللہ نے کسی کو خلق کیا ہو اپنے جیسا پھر اسے شرک کہیے۔ تو اللہ، سنو، یہودیوں نے پوچھا علی سے اللہ علم ہے؟ کہا عین علم ہے۔ کہا اچھا اگر عین علم ہے تو کیا نہیں جانتا؟ عین علم ہے اللہ تو پھر کیا اللہ کیا نہیں جانتا؟ علی نے مڑ کے کہا اللہ ایک چیز نہیں جانتا۔ کہا اللہ کیا نہیں جانتا؟ علی نے کہا اللہ یہ نہیں جانتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے۔ کہا علی یہ نہیں جانتا، اللہ یہ نہیں جانتا کہ میرے علاوہ بھی کوئی اللہ ہے، تو جو شے اللہ کے علم میں بھی نہیں ہے تم اسے کیسے شرک کہہ سکتے ہو؟ جب کوئی دوسرا اللہ ہے نہیں تو تم کیسے کہہ سکتے ہو شرک؟ تو معاف کیجئے اللہ کی ذات و صاف میں شرک ممکن نہیں ہے، شرک ممکن نہیں ہے۔ شیطان سب سے بڑا توحید پرست تھا، توحید پرست ہے، توحید پرست رہے گا، کیونکہ اس نے اپنا عقیدہ نہیں چھوڑا۔ شیطان نے اللہ سے یہ کہا کہ میں تیری توحید کا اتنا بڑا قائل ہوں کہ تو مجھے کسی کے سجدہ کہہ رہا ہے، تو کہہ رہا ہے، میں پھر بھی اس کا سجدہ نہیں کر رہا کہ سجدہ صرف تیرے لیے ہے، تیرے خیر کے لیے نہیں ہے۔ اتنا بڑا اسلام ہے اس کے پاس، کہ اتنی بڑی توحید ہے اس کے پاس کہ خود اللہ کے کہنے پر بھی کسی کو سجدہ نہیں کر رہا، لیکن اس نے جواباً اس عقیدہ توحید پر کیا لگایا؟ جا نکل جا، تجھ پر لعنت ہے، تو یہ عقیدہ رکھتا ہے، تو مجھے مان رہا
نبی نے کچھ نہیں کہا، نبی صرف ممبر پہ گئے اور نبی نے جا کے ممبر پہ صرف اتنا کہا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس چیز کا نہیں، یہ معنی غلط، اغلاط عام میں سے یہ غلطی ہے کہ میں جس چیز کا مولا، نہ یہ جس چیز کون سا لفظ ہے اس پہ، من کنتو مولا۔ اب یہ کنتو تم اچھی طرح جانتے ہو، وہ ہے نا کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، تو کنتو کا معنی وہاں تو تم نے تھا کیا، یہاں آ کر کہا جس کون سا معنی درست ہے، وہ جس والا یا تھا، تو وہاں تو پھر ہو جائے گا کنتو کنزن مخفیہ، جس کا میں خزانہ۔ لیکن یہاں تم نے کنتو کا معنی جلدی سے کر دیا، جس کا، یعنی تمہیں مرضی ہے، مانو یا نہ مانو، مرضی، جس کا معنی مرضی، نہیں کون تو کا معنی یہاں اور وہاں اور ایک ہی کرو نا، تھا کا معنی، اگر تھا کا معنی وہاں کیا تو یہاں معنی ہوگا میں جس کا مولا تھا، میں جس کا بھی مولا تھا، اس کا یہ علی بھی مولا ہے، یعنی دل میں مجھے جو بھی مولا سمجھ رہا ہے، اور اگر یہ بھی معنی تسلیم نہیں تو پھر آپ محاورہ کو چھوڑیے، سیدھا ترجمہ حدیث کا کیجئے، تو پھر معنی صاف نظر آ رہا ہے، میں جہاں جہاں مولا، میں جہاں جہاں مولا، وہاں یہ علی بھی مولا، جس جگہ بھی میں مولا، وہاں یہ علی بھی مولا۔ ہاں وہ اچھا لگتا ہے ادب میں، محبت عشق علی میں، کہ فلانوں کا وہ بنایا ممبر اور اس پہ چڑھے، اور توجیہ بھی بڑی اچھی ہیں، تاریخ کے اہم مطابق ہے کہ کوئی بھاگ نہ جائے، فلانے اتار لو، کھڑے رہیں، جا نہ سکیں، اپنا مال چھوڑ کے نہ چلے جائیں، یہ اپنی جگہ پہ توضیحات ہے، لیکن رسول ماہر نفسیات ہوتا ہے۔ عرب کی تاریخ اونٹ کے ساتھ جڑی ہے، عرب نے اگر بہترین نسل پارے اگر دنیا کو دیے تو وہ اونٹوں کے ساتھ دیے، خودی دی تو وہ اونٹوں کے ساتھ دیے، وہ اپنی اہم محافل لگاتے ہیں اونٹوں کے ساتھ، وہ صحراؤں میں اونٹ کے ساتھ بیٹھ کر اپنی میٹنگیں کرتے ہیں، اپنی خصوصیات بیان کرتے ہیں، اپنے افتخارات بیان کرتے ہیں، ان کی ایک شادیاں ہوں اونٹوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ کھانا کھائیں اونٹوں کے ساتھ، ان کا زندگی جینا مرنا، ان کا پورا معاشرہ، ان کی پوری تہذیب اونٹوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ رسول نے بھاگنے کے لیے نہیں اتروائے کہ یہ بھاگ نہ جائے، بلکہ رسول نے سارے پلان اتروا لیے تاکہ میں ان کے اوپر کھڑا ہو کر کہوں من کنت مولا فہذا علی مولا، یعنی جب بھی یہ اونٹ کو دیکھے انہیں میرا فرمان یاد آ جائے، جہاں میں مولا وہاں۔ سمجھ رہے ہیں؟ رسول نے ان کی زندگی میں یہ حکم نافذ کر دیا کہ جب بھی اونٹ دیکھیں یاد آ جائے ولایت یاد، ایسا معاشرہ تھا وہ، وہاں پر کیچڑ گارے کے بےہودہ بت، حتیٰ کہ حلوے کے بت، جہاں بھوک لگی کھا لیے، بنی تمیم کا بت حلوے کا تھا، پتہ نہیں اب تمیمی کسی کو جانتے ہو یا نہیں، تمیم کا بت تھا، جہاں بھوک لگتی اس خدا کو کھا جاتے، مخلوق کھا جاتی اپنے خدا، پھر نیا بنا لیتے، پھر بھوک لگتی پھر اسے بھی کھا جاتے، تو یہ سلسلہ تھا۔ بھلا ایسی جاہل قوم سے رسول اللہ جیسی ہستی اگر کہتی کہ میں خدا ہوں، اور رسول انگلی کے اشارے سے چاند توڑ چکے تھے، مردوں کو زندہ کر چکے تھے، پتھروں کو بلوا چکے تھے، کتنا آسان تھا، کتنا آسان تھا، اور علی مدد کر رہے تھے رسول کی۔
اور دونوں بھائی کہتے تھے کہ ہم اللہ ہیں، تو کون تھا جو انکار کرتا؟ خود بنا کے بھی تو مان رہے تھے نا، کون تھا جو انکار کرتا؟ لیکن 63 سال لگ گئے دونوں کو یہ منوانے میں کہ ہم عبد ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نہیں کہا ہم اللہ ہیں، 63 سال منوانے میں کیوں؟ لیکن ہمیں عبد کی ہی تو سمجھ نہیں آ رہی کہ عبد ہم جیسا آپ سمجھتے ہیں جو سجدے کرنے والا ہے وہ عبد ہے، نہیں، عبد سجدے کرنے والا نہیں ہوتا، عبد سجدے کرنے والا نہیں ہوتا، عبد وہ ہوتا ہے کہ معبود نور الگ کر کے پوچھے میں کون، اور آگے سے عبد اپنے علم کی بنیاد پہ کہے کہ انت اللہ، کہ تو اللہ ہے، وہ عبد ہوتا ہے جو اللہ کو پہچان عطا کرے کہ تم اپنی مخلوق میں کیسے پہچانے جاؤ گے۔ اللہ نے پوچھا نبی سے میں کون ہوں؟ نبی نے کہا انت اللہ، تو اللہ ہے، اور اس نے اس نام کو اختیار کر لیا، کہا ہم تجھے اسی نام سے منوائیں گے۔ اللہ کو منوانا اللہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داری ہے مصطفیٰ کی۔ اگر تم نے اللہ کا تو اب منواؤ بھی تم، اسی لیے جو بھی مخلوق بنی مرضی منشائے محمد پہ بنی، تاکہ محمد کو ہی منوانا ہے اور وہی انوار ہے۔ اب اگر یہاں تک آ گئے ہو تو اب بحث شروع کر رہا ہوں، کچھ آج اور کچھ کل اور کچھ پرسوں، اسے پایا تکمیل، لیکن آج کی مجلس کے ممدوح علی کے ماں باپ ہیں۔ توحید بچانے کو یہی کر، توحید کی حفاظت کو یہی کافی ہے، علی کے ماں باپ جو اپنے عقیدے اور عقیدت میں علی کو کچھ ایسا مانتے ہیں وہ بھی اس کو رد نہیں کر سکتے کہ یہ علی کے ماں باپ نہیں ہیں۔ ہاں بیچ میں ایک درہ امتیاز ہے، بظاہر یہ درہ امتیاز ہے، بظاہر ماں باپ ہے۔ اچھا بظاہر کیا ہوتا ہے جناب؟ اس کی بھی تو کوئی تعریف ہوگی نا۔ بظاہر یہ کہ کچھ یہ ہے زندگی، کچھ اگلی زندگی۔ اچھا بظاہر ماں باپ ہے، جی بظاہر، اور کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے۔ مجھے بتائیے جب رسول آسمان میں تھے تو کیا آمنہ سرکار اور سرکار عبداللہ تھے؟ نہیں تھے نا، رسول تھے۔ اچھا جب سرکار فاطمہ بنت اسد اور سرکار ابو طالب جب علی تھے، یہ تھے؟ نہیں تھے۔ تو بظاہر کی بات تو خود بخود پیدا ہو گئی کہ جب یہ زمین پہ نہیں تھے، یہ آسمانوں میں تھے، تو والدین نہیں تھے۔ خدا کے بندوں اگر تھوڑا سا غور فرما لیا ہوتا تو یہ مشکل مرحلہ بھی نکل چکا ہوتا انسان کے ہاتھ سے، اور انسان سوکھ کا سانس لے رہا ہوتا۔ جب وہ اللہ کے پاس تھے تو تصور مخلوق نہیں تھا، یہ وہاں مخلوق نہیں تھے، اور یہ آج بھی مخلوق نہیں ہے۔ یہ نہ وہاں مخلوق تھے نہ یہاں مخلوق ہیں۔ سبحان اللہ۔ جیسے قرآن آپ کے پاس لفظوں میں ہے، اللہ کے پاس وہاں عربی میں نہیں
مشکل ہو گئی بات، لیکن چلو چلنے تو دو، 2-3 دن سے مشکل ہی بات چل، مشکل بھی تو کسی نے چلانی ہے. کیا آپ ہر وقت آپ کی خوشی کو دیکھا جائے کہ آپ کیسے راضی ہوتے؟ نہیں، مشکل بات بھی تو سمجھو. 1500 سال ہو گیا، کیا ابھی تک ٹامک ٹوئے مانتے رہیں گے؟ کیا انہیں جاننے کی کوشش نہیں کریں گے؟ فرسودہ ترین جملہ ہے، انہیں مانو انہیں سوچو نہیں. اگر سوچو گے نہیں تو یہ سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ اور اللہ نے پھر عقل کاہے کو دی ہے جناب کو؟ فراڈ کرنے کے لیے، عقل منصوبہ بندی کے لیے دی ہے کہ پلان بناؤ کیسے کرنا ہے. کیا اللہ نے عقل دے دی لیکن یہ روک دیا، خبردار سوچنا نہیں، ماننا ہے. او بھائی، ماننا تبھی ہوتا ہے جب سوچا جائے. سوچیں گے تو مانیں گے. جتنی سوچ انسان کی پرواز کرتی جائے گی اتنا ہی معیار نبوت اور رسالت بلند ہوتا جائے گا. اور جب سوچو گے نہیں تو پھر یہی کہو گے ہم جیسا ہی تو ہے. سوچنے سے معرفت بڑھتی ہے. عقل پر سوال کیا جائے گا کہ کیوں نہ سوچا. ماننا اور شے، مان تو چکے ہیں، اب تو سوچنا ہے کہ جنہیں مان رہے ہیں وہ بلند کتنے ہیں. اب وہاں ماں باپ کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہاں مخلوق نہیں تھے، نہ یہ یہاں آ کر آج تک مخلوق ہوئے. اب آسان ترین دلیل دوں گا، کسی بھی فلسفے میں نہیں الجھاؤں گا. بھائی دیکھو، درود کے بارے میں امت مسلمہ کے ہر مفکر کا قول اٹھا کر دیکھ لو کہ یہ درود کس پر پڑھا جاتا ہے. سب نے یہی لکھا کہ درود ہم جنس پر نہیں پڑھا جاتا، نہ بھیجا جاتا ہے. یعنی جو آپ سے افضل ہوگا آپ اسی پر درود بھیجیں گے، جو آپ جیسا نہ ہو. تو اب اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، میں بھی بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی بھیجو. وسلموا تسلیما، تو معاف کیجئے امت وسلموا تک تو رہی، تسلیما کو چھوڑ دیا. کہا درود تب بھیجو، اسے صلی تب کرو جب اس کا کہا بھی مانو. تسلیما، سر تسلیم خم کرو، محمد کے آگے سر کو جھکا دو. یہ جسے اتنا اختیار ہے محمد کا کہ میں تمہارے سامنے بھی نہیں آؤں گا، اختیار محمد ہے. جسے وہ اللہ کہہ دے میں وہی اللہ ہوں. سر جھکا دو، سر کو اب اللہ بھی درود بھیج رہا ہے لیکن اس کا بھیجنا اللہم نہیں ہے. ہاں، اس کے رحمتیں ہیں، اس کا قرب ہے. میں محمد والے محمد کو اپنا قرب دے رہا ہوں، اور فرشتے کیونکہ اس کی امت میں ہیں درود بھیج رہے ہیں. تم بھی درود بھیجو، فرشتے بھی بھیجے. تو اب درود اس پہ بھیجا جاتا ہے جو آپ جیسا نہ ہو. اب اگر خدا بھیج رہا ہے تو طے ہو گیا، نہ یہ خدا جیسے نہ یہ مخلوق جیسے. یہ وہ وسیلہ ہے جو آج تک مخلوق نہیں ہے. جب مخلوق نہیں ہے تو پھر یہ ہے کون؟ اب مسئلہ بیچ میں تو نہیں چھوڑنا جناب کہ نہ یہ اللہ ہے نہ یہ مخلوق ہے. اچھا، ایک اور حدیث سے بڑی اچھی پڑھی جاتی ہے، بڑے سر میں پڑھی جاتی ہے. ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو اور ہمیں مخلوق پر قیاس نہ کرو. ہمیں ربوبیت سے پاک رکھو اور مخلوق پر قیاس نہ کرو. تو دلیل آ گئی نہ یہ رب ہے نہ یہ مخلوق ہے، بلکہ مخلوق پر قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا. قیاس بھی نہیں کیا جا سکتا. تو پھر یہ جو ان کے ماں باپ ہیں جہاں پر یہ نازل ہو رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ سیدہ کون ہیں؟ یہ ابو طالب کون ہیں جن پر یہ نور نازل ہو رہا ہے؟ اور یہ بھی کہ یہ مخلوق نہیں ہے نہ رب ہے، تو پھر کون ہے؟ یہ نور من نور اللہ، یہ اللہ
یا تو اللہ کی جنس طے کرو، یہ بھی آپ سے بڑی بات ہو گئی کہ اللہ کی جنس میں بات آ گئی. یعنی یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے نیچے ذکر کیجئے، بامطابق ٹھوکر نیاز میں کیجئے. تو یہ ایسے تو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا جی. لیکن چلیے آج اتنا صحیح جتنا میں نے عرض کیا. اب یہ ان رشتوں، کل بھی اسی سے بات شروع، کل کھولا نہیں، کل اسی سے بات آگے شروع کریں گے کہ یہ کون ہے. یہ خالق بھی نہیں، یہ مخلوق بھی نہیں. تو یہ ہم خالق اور مخلوق کے درمیان کیسے گئے؟ یہ کیسے زمین پر آئے؟ یہ کیسے رہتے؟ کیوں رہتے؟ کیا کرتے ہیں؟ انہیں ضرورت کیا پڑی تھی کہ یہ زمین پر اتر آئے؟ انہیں ضرورت کیوں پڑی تھی کہ ان کے لیے دنیا بنا دی جائے؟ ان کے لیے کیا ضرورت تھی کہ انسان خلق ہو جائے؟ انسان کی تخلیق کیوں ہوئی؟ پھر ان کے اوپر انبیاء کیوں اترے؟ پھر یہ کیوں طے ہے؟ یہ کاہے کا اصول ہے کہ جو اللہ کو بنوانے آئے وہ ذبح بھی ہو، وہ آرے سے چیرا بھی جائے، اس کے ٹکڑے بھی ہو جائیں، وہ پتھر بھی کھائے، وہ ہجرت بھی کرے، اور جو اللہ کو نہ مانے وہ اسی کی زمین میں، اسی کی ملکیت میں بادشاہ بھی ہو، پوری زمین کا مالک بھی ہو، خزانے بھی اسی کے پاس ہو، طاقت بھی اسی کے پاس ہو. آخر یہ کیوں رسول اللہ نے بنایا؟ کیا ہے یہ؟ علی کو سمجھنے بیٹھے ہو جناب، یہ علی کو سمجھنے بیٹھے ہو. جب پتہ تھا ابلیس کرے گا تو ابلیس کو خلق کیوں کیا؟ یزید خود بخود نہیں بن گیا، اس نے اسے خلق کیا. نمرود اسی نے خلق کیا، ورنہ یہ کیوں دعاؤں میں ہوتا؟ یا رب محمد والے محمد کے ساتھ یہ جملہ کیوں ہوتا؟ یا رب ابلیس و ہمزات الشیاطین، تو محمد والے محمد کا بھی رب ہے، ابلیس اور شیاطین کا بھی رب ہے. بس ہو گئی دعا. علی کو سمجھنے بیٹھے تھے، علی کی ماں کو سمجھنے بیٹھے تھے، علی کے بابا کو سمجھنے بیٹھے تھے. ذرا یہ تو بتاؤ، یہ تو بتاؤ کربلا کس نے بنایا؟ موت و حیات پہ کون قادر؟ دو سمجھاؤ. تو پھر کیا کیا جائے؟ کربلا کی مصیبت، مسائل نہیں پڑھ رہا، صرف تمہیں فضائل کی حد تک کچھ فلسفے دینے کی کوشش کر رہا ہوں. بھئی کربلا سزا دیکھے، کربلا میں کیا ہوا؟ شہادتیں ہوئی نا. اب دو تین چیز، یا اللہ ناراض تھا، یا حسین کے نعوذ باللہ حسین کے اعمال ایسے تھے کہ ان کی جزا ایسے آئی، یا پھر اہل بیت نے جو بویا وہ کاٹا. مکافات عمل ہے ان تین چیزوں میں سے کسی کا نفاذ کربلا میں؟ تو جب نہیں تو پھر مانو کہ یہ ان کا حسن اختیار ہے. یہ اس کو منوانے میں جیسا چاہیں گے ویسا کریں گے بھی، ویسا بنیں گے بھی. اب اگر کلیجہ مضبوط ہے تو امام رضا کی روایت سنو. سرکار امام رضا کی، بس اب مجھے کچھ نہیں، امام رضا کی روایت
ہم مکان معراج، مولا وہ جو ملاقات ہوئی تھی معراج میں وہ کہاں ہوئی تھی؟ علی نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں، اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا قلب علی ابن ابی طالب المقام المعراج۔ تم کہتے ہو معراج پہ علی تھا یا نہیں؟ علی کہتا یہ بحث ہی فضول ہے، معراج ہوا ہی مجھ علی میں۔ ایسی ہستی تھی جو حبوب کر رہی تھی فاطمہ بنت اسد پر، تو اب فاطمہ بنت اسد کتنی بلند ہوگی جو ایسے نور کو سنبھال رہی تھی۔ وہ کعبے سے ملا یا مسجد اقصی سے، وہ عرش سے ملا یا ساحت قدس سے، وہ 3 دن رہی اندر یا 4 دن یا 10 دن یا 7 دن، مجھے اس سے بحث نہیں ہے، مجھے تو صرف حبوب کی بحث ہے کہ وہ جو اوپر سے اتر رہا ہے علی، چلیے وہ اوپر سے نہیں، جو پیدا ہو رہا ہے، یوں کہہ لیجئے جو بطن مبارک سے پیدا ہو رہا ہے۔ فاطمہ بنت اسد کتنی بڑی ہستی ہوگی جو بطن سے اس کو جنم دے جس پر رسول کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو کوئی نہیں جانتا سوائے مجھ محمد کے اور علی کے۔ فاطمہ اس بچے کو جنم دے رہی ہے جو کائنات میں صرف دوسرا ہے جو اللہ کو جانتا ہے۔ اللہ کو جاننا کیا ہوتا ہے؟ یا دل سے دیکھا ہو یا آنکھ سے دیکھا۔ اب جو اسے جنم دے رہی ہو جو اللہ کو جانتا ہے، علی کو چھوڑیے کہ علی خود کون ہے، رسول کہہ رہے ہیں عالم ہے اللہ کا، علم کا نہیں۔ میں اس سے بڑے جملے نہیں آ سکتا تھا۔ علی علم کا عالم نہیں ہے، اللہ کا عالم ہے۔ وہ اللہ کی ہر بات کو جانتا ہے، جب ہر بات کو جانتا ہے تو یہ بھی جانتا ہے وہ کب سے ہے کب تک ہے۔ تو جو ہستی کعبے میں اس کو جنم دے جو اللہ کو جانتا ہو، تو اب سمجھنا یہ ہے، یہی تو مرحلہ ہے، یہی تو مشکل وقت ہے کہ پھر وہ خود کون ہے جو اتنے بڑے عالم کو، قرآن نے کیا علی کو کہا؟ صراط مستقیم۔ بس آج تک جشن مکمل ہوا، کل یہیں سے شروع کریں گے۔ صراط مستقیم ساری تفسیریں اٹھا کر دیکھ لو، مقبول صاحب کو دیکھ لو، فرمان صاحب کو دیکھ لو، سب نے کہا صراط مستقیم اس میں علی ابن ابی طالب، صراط مستقیم علی کا نام ہے، علی ہی صراط مستقیم ہے۔ تو اب اس بی بی کا میں کیا کہوں، اس کے فضائل کیا پڑھوں جو اللہ کا صراط مستقیم ہاتھوں پہ اٹھا کر خدا بند عالم جہاں پر معصومین کے صدقے میں ہماری معرفت کو بلند کرو۔ مالک ہمارے اس جشن کو صاحب العصر والزمان کی بارگاہ میں قبول کرو۔ اللہ اور رسول کی بارگاہ، سیدہ کی بارگاہ، امیر المومنین کے والدین گرامی آبا و اجداد کی بارگاہ، معصومین کی بارگاہ میں قبول کرو۔ خدایا جہاں تک معصومین کے صدقے میں، علی کے صدقے میں، علی کی ماں کے صدقے میں، علی کے بابا کے صدقے میں ہماری وہ حاجتیں پوری فرما جو ہم تیرے سوا کسی اور سے نہیں کہہ سکتے۔ پلک جھپکتے ہی انہیں قبول فرما دے، ہماری مشکلات کو حل کر دے، ہمارے بچوں کو کامیاب کر، ہر مصیبت برطرف فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، شر شیطان اور دشمنوں کے شر، حاسدوں کے حسد اور چشم بد سے تمام مومن مومنات کو محفوظ فرما۔ اے کل شیء قدیر ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔
ہماری معرفت میں رہنمائی فرما، ہمیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی عقیدت تک پہنچا دے، ہمیں ان کے محبوں میں شمار فرما اور اس محبت کو اتنی توانائی دے کہ وہ شیعت میں بدل جائے۔ میرے اللہ چہادہ معصومین کا صدقہ ہمارے مرحومین کو بھی اس کے فیض میں شامل ہے۔ تمام مومن مومنات جو اس دنیا میں آئے اور اٹھ کے چلے گئے، میرے مالک و خالق انہیں اس ثواب میں شمار فرما، ہم سب کے مرحومین کو شمار فرما۔ اے میرے مولا چہادہ معصومین کے صدقے تمام مومن مومنات کا یہاں آنا میرے مالک قبول فرما۔ یا اللہ جو بھی مومن مومنات کی دعائیں ہیں مستجاب فرما، آپ سب کے ذمہ جن جن کی دعائیں نہیں ہم سے پہلے ان کی دعائیں قبول فرما۔ ہر دعا سے بڑی دعا مالک چہادہ معصومین کے صدقے ہمارے صاحب و نصر کا ضرور۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔